خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی ان گنت نعمتوں اور بخششوں کے لیے، اس کے مفت فضل کے لیے جو ہم سے کرتا ہے۔ بے شک ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، بے وفا ہو جاتے ہیں، اور اس کی دھیمی سی میٹھی سی آواز ہمیشہ ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، اور وہ ہمیں نام بنام پکارتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، اپنی بری اور منفی سوچ کو چھوڑ کر، بری روشوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے تیار رہیں۔ عزیزو، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ نہ صرف سرد جنگ کا دور ہے، بلکہ یہ ایک خطرناک جنگ کا دور بھی ہے۔ ہمارا میڈیا ہر روز ہمیں متنبع کر رہا ہے کہ آپ محتاط رہیے گا، اور بہت ساری بین الاقوامی قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ جنوبی ایشیا کا یہ خطہ امن کا گہوارہ بن سکے، پر میں اور آپ نہیں جانتے، یہ خدا جانتا ہے، کیونکہ وقتوں اور میعادوں کے جاننے کے بارے میں وہی قادر ہے، اور دنیا کے ہر دور میں وہی اپنے پاک کلام سے اس دنیا جہاں کو سنبھالتا ہے۔ زمانہ قدیم میں بے شمار اقوام اسی طرح جنگ و جدل کی وجہ سے ہی اس دنیا جہاں سے، اس صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ بڑے بڑے جابر حکمراں آئے اور بے بس خالی ہاتھ اس جہاں سے لوٹ گئے۔ انسان نے اپنی خوشحالی کے لیے اتنا روپیہ پیسہ خرچ نہیں کیا جتنا اس نے اپنی تباہی کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کر کے ایسے خطرناک ہتھیار تیار کر لیے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، جن کے بارے میں خاص کر ہمارے ملک کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری قوم کا جو سائنسی معیار ہے وہ بہت پست ہے۔ ایسے میں ایماندار کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کلیسیا کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ پچھلے کئی دنوں سے کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ بڑی ہی ناگفتہ ہے۔ یہ مذہب کا سوال نہیں ہے، یہ انسانیت کا سوال ہے۔ ہم اکثر و بیشتر جب بازاروں میں گلیوں میں گھومتے ہیں اور جب کبھی کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو بے اختیار ہماری زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا۔ اس وقت ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا تعلق کسی خاص مذہب یا فرقہ سے ہے، بس ہمیں یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ مظلوم انسان ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کشمیر کے لوگوں کی جو صورتحال ہے اور جو تقریباً 2 ہفتے سے وہاں کرفیو ہے، اس نے دنیا کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ ڈالا ہے، اور دنیا اب کچھ کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، اگر خداوند ہی نہ چاہے تو ہماری محنت جو ہے وہ بیکار ہے۔ پتہ نہیں خداوند امن کے ادوار میں اور جنگ و جدل کے ادوار میں کس طرح اپنے نام کو جلال دینا چاہتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اے باپ، ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو ابھی عزیزو، جب ہم
دنیا جہاں کو مشکلات میں دیکھیں گے، بنی نوع انسانیت کو مشکلات میں دیکھیں گے، تو یقیناً ہمیں دعا کرنا پڑے گی، رحم کی دعا، خداوند کے فضل کے لیے دعا۔ اور ہمارے اپنے ملک میں بھی اقلیتیں اس سلسلہ میں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں کہ کمزور کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ طاقتور کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کسی قوم یا کسی ملک یا کسی گروہ کا ہی خدا نہیں ہے، وہ حق اور انصاف کا خدا ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا خدا ہے، کچھ کہتے ہیں میرا بھگوان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میرا تو یہوہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں میرا تو اللہ ہے۔ نہ اللہ خدا یا بھگوان یا یہوہ، نہ وہ کسی کا طرفدار ہے، وہ حق اور انصاف کا خدا ہے، جو ہمیں دنیا میں نہیں نظر آتا کہ کوئی انسان حق اور انصاف کا بول بالا بلند کرتا ہو۔ عزیزو، آج کا ہمارا موضوع ہے امن کے لیے مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کی اہمیت۔ یہ آج کے دور کا ایک اہم مضمون ہے جو اکثر و بیشتر لوگ آپس میں اس پہ بحث کرتے ہیں۔ مسیحی نقطہ نگاہ سے میں بات کروں گا، اور تاریخی اور دینی تاریخ کے پس منظر میں ذرا ہم اس پر غور کریں گے۔ لفظ بلفظ اور آیت بآیت تفسیر پہ آج میں نہیں جاؤں گا، ان حوالہ جات کا جو نچوڑ ہے اسے ذہن میں رکھیے گا۔ پرانے عہد یا عہد عتیق کا جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا وہ شریعت کا خلاصہ ہے، اور شریعت کے خلاصہ میں حکم ہے۔ اور نئے عہد کا جو حوالہ میں نے پڑھنے کے لیے کہا ہے وہ نئے عہد کی شریعت ہے، یا یسوع المسیح کی شریعت ہے، یا وہ فضل کے دور کا ایک خاص ذکر کرنے والی خوبصورت کتاب مقدس کا حصہ ہے۔ خداوند نے ہی دونوں علوم ہمیں عطا کیے، وہ عہد عتیق کا ہو یا عہد جدید کا ہو، دونوں کا منبع خداوند ہے، دونوں کا دینے والا خداوند ہے۔ لیکن ہم جو انسان ہیں، ہم بس اوقات اپنی مرضی کا حصہ چن لیتے ہیں۔ جب چیز آتا ہے ہم عہد عتیق کے کسی حصے کو چن لیں اور اپنا لیں جو ہمیں اچھا لگتا اور ہمارے لیے موزوں ہو، اور جب چیز چاہے نئے عہد نامہ کے کسی حصے کو جو ہمیں اچھا لگتا اور جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اس کو چن لیتے ہیں۔ عزیزو، یہ خاص مضمون 2004 میں مارچ کا مہینہ تھا، ناصرت کالونی میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا جس میں مسلم بھائی تھے، مسلم علماء تھے، اور مسیحی بھائی اور علماء تھے، اور شہر کی انتظامیہ یعنی پولیس کے اعلیٰ افسران اور ڈی سی وغیرہ تھے۔ اور مجھے اس وقت یہ مضمون پیش کرنا پڑا جب فرقہ واریت زوروں پر تھی، اور ان دنوں میں اقلیتوں کا بھی بہت برا حال تھا، اور شہر کی انتظامیہ نے یہ چاہا کہ ہم ایسے مضامین پر غور کریں، ایسے موضوعات کو سامنے رکھیں جس سے کلیسیا کے ذہنوں میں کوئی مثبت باتیں آئیں، اور وہ بجائے کسی ایک نظریے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، وہ باہمی ہم آہنگی کے اصول کو اپنا کر اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اور عزیزو، آپ سن کے حیران ہوں گے، 2004 میں اسپیشلی مجھے مدعو کیا گیا، میں مرکزی پیامبر تھا، اور میں نے ان سے پوچھا میں نے کتنے منٹ بولنا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے۔ تو میں نے کہا کہ
40-45 منٹ ٹھیک ہوگا کیا؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میں نے خود ہی کہا کہ چلو میں 30 سے 40 منٹ کے درمیان ختم کروں گا، اور جو دینی علماء تھے دوسرے مذاہب اور فرقوں کے، ان کو انتظامیہ نے 5-5 منٹ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کو کہا گیا، اور یہ پروگرام جو ترتیب دیا تھا وہ ناصرت کالونی میں جسٹن نامی ایک شخص ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے بھائی یقیناً خدمت میں ہیں، ان کے خاندان کے لوگ کافی رومن کیتھولک چرچ سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت متحدہ پروگرام تھا، لیکن جب میں نے اس مضمون کو شروع کیا، ابھی چوتھا منٹ ہی نہیں گزرا تھا، ایک بہت بڑے مولوی صاحب کی چٹ آئی اور مجھے کہا جلدی ختم کریں، تو میں نے چٹ پکڑ کے ایسے پھینک دی۔ 7 منٹ گزرے تو دوسری چٹ آئی اور وہ بھی میں نے پکڑ کے پھینک دی۔ ابھی 10واں منٹ نہیں گزرا تھا، تیسری چٹ آئی اور کہا جی بس کریں، وہ بھی مولوی صاحب ہی تھے۔ اور پھر میں نے کہا کہ جناب والا، جب ہم میں سننے کی ہی برداشت نہیں ہے، جب ہم ایک دوسرے کو سنتے ہی نہیں، سن ہی نہیں سکتے، تو مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسیحی علماء اور مسلم علماء مل کے بیٹھیں اور کسی ایک خاص نظریے پہ پہنچیں، آپ تو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ پروگرام ہماری مقامی کلیسیا نے مرتب کیا ہے، ہم میزبان ہیں اور آپ کو سننا چاہیے۔ بہرحال میں نے دیکھا ان کی بے چینی، الفاظ کا جو چناؤ تھا وہ انہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ آپ ابھی سنیں گے تو آپ خوش ہوں گے۔ جو حاصل کلام تھا اس میں کسی دین کی توہین نہیں تھی، کسی نظریے کی توہین نہیں تھی، بلکہ اس میں ہم سبوں کا اپنا ایک احتساب تھا۔ ہم اپنے آپ کو فرشتہ سیرت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ۔ شرارتی بچے، شرارتی بچیاں بھی کہیں گے میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھی ہوں۔ رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں بھی وہ کہیں گے جی بس مجھ سے اچھا ہی کوئی نہیں ہے، اور دوسرے کو کہیں گے تو اچھا نہیں ہے۔ ہم دوسرے کی کمزوری کو بہت بڑا شتیر سمجھتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، اور اپنی آنکھ کے تنکے کو اور اپنی کمزوری کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی آنکھ کا شتیر اور دوسرے کا تنکا، یہ ہماری سوچ ہے۔ عزیزو، دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں، اور بالخصوص امریکہ اور یورپ، جہاں دنیا کے ہر مذہب کے لوگ، سماج کے لوگ، مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ابھی تک جنوبی ایشیا میں، ہمارے اس خطہ میں، جہاں بہت سی زبانیں بولنے والے، بہت سے مختلف تہذیبوں کے مالک لوگ یہاں رہتے ہیں، ہم ابھی تک اکٹھے رہنا ہی سیکھ نہیں سکے۔ ہم ابھی تک ایک دوسرے کو سننے کی برداشت ہی نہیں رکھ سکے۔ ابھی تک ایک قوم اور ایک خطے کے لوگ یا ایک تہذیب کے لوگ بن کر محبت اور میل ملاپ کے سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکے۔ سوچیے گا ذرا، یہ جنوبی ایشیا ہے جس میں بڑی اہم ملک ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، برما اور سری لنکا ہے اور افغانستان ہے، یہ جنوبی ایشیا ہے۔ جہاں جنگ و جدل ہوگی، جہاں بے چینی ہوگی، وہاں معاشی ترقی کیسے ہوگی؟ اور جہاں معاشی ترقی نہیں، وہاں ذہنی پریشانی بھی رہے گی، اور وہاں لوگ روحانی سکون تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں پہلے پیٹ کی فکر کریں۔ اور وہاں کے میڈیا میں اخلاقیات پر زور بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارا میڈیا شخصیات کی دفاع کی کوشش میں رہتا ہے۔ گروہ جو مختلف اس دنیا میں، اس دیش میں بستے ہیں،
उनका दफा करता रहता है। इज्तिमाई सोच और मुल्की सोच, इज्तिमाई तरक्की और मुल्क की तरक्की की तरफ कम ही लोग ध्यान देते हैं, और ख़ुदगर्जी के इस दौर में और बेराह रवी के इस दौर में हमारी कौम, हमारा मुल्क पस्ती की तरफ गामज़न है। अजीज़ों, ऐसे में चंद सवालात में आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। अमन की बुनियाद क्या है? अमन का बानी कौन है? अमन कौन कायम कर सकता है? ये 3 सवाल अपने जहन में रखिएगा, और 10 अहकामात जो आपने पढ़े हैं और यीशु अल मसीह का पहाड़ी वास जो आपने पढ़ा है उससे भी जहन में रखिएगा, और फिर आज के इस ख़ास मौजू को अमन के लिए मजहबी और समाजी हमआहंगी की अहमियत को भी जहन में रखिएगा। नस्ल इंसानी की समाजी मुआशरती खुशहाली का दुश्मन कौन है? नस्ल इंसानी के कत्ल गारत का ज़िम्मेदार कौन है? एक लफ्ज़ में आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। नस्ल इंसानी के पहले ख़ानदान में जो कत्ल हुआ उसकी बुनियाद क्या थी? हसद और लालच। गोया बदअमनी और बेचैनी बाग़ अदन से ही शुरू हो गई। बदअमनी और बेचैनी का बानी कौन था? अबतरी का बानी कौन था? इब्लीस। और सदियों से सुलह और अमन का अहम तरीन सवाल जो है वो बनी इंसानियत के लिए, बनी नौ इंसानियत के लिए काबिल गौर रहा है और चैलेंज रहा है। इंसान मुख्तलिफ अदवार में, आज जो यूरोप है, जो तहजीब याफ्ता है, उसको भी मैं सामने रख रहा हूँ। इंसान मुख्तलिफ अदवार में हैवानों की तरह एक दूसरे को फाड़ता खाड़ता रहा। पहली और दूसरी आलमगीर जंग में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मैदान जंग में मारे गए। पहली और दूसरी आलमगीर जंग में बेशुमार ख़ानदान बर्बाद हुए, हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। जो अरबों रुपए नस्ल इंसानी की तरक्की पर खर्च किए जाने थे वो बनी नौ इंसान की तबाह बर्बादी पर खर्च किए गए। 1947 की पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान की अलहदगी या तकसीम, उसमें भी बेशुमार लोग मारे गए, और उसका सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। 70 साल गुजरने के बाद भी हर रोज़ 20 लोग मरते हैं और उनकी तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के जनूब में, बल्कि मगरब में, अफ़गानिस्तान के ख़ित्ता में भी लाखों की तादाद में लोग हलाक हो चुके हैं। आपको कभी इत्तेफाक हो इन इलाकों में जाने का तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। और यहाँ जो हकीर तरीन नौकरी करते हैं वो भी कहेंगे खुदावन तेरा शुक्र हो, हम इन लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। ये हाल है इंसानियत का, उनके रहन सहन का, उनके मुआशरे का। बुनियादी ज़रूरियात से वो महरूम हैं। गौर कीजिएगा ज़रूर, इनके जो मसाइल हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। और इन सारे मसाइल का हल कुछ लोग सोचते हैं जंग और फतेह है, और ये भी बिल्कुल गलत है। दुनिया जहां की तारीख़ का मुताला करें, जंगो जदल से कौमों को ज़ेर करने वाले बादशाह वो भी उसी तरह हलाक हुए जिस तरह उन्होंने दूसरी अक़वाम को ज़ेर किया। पढ़िएगा उनकी ज़िंदगी के हालात। बाइबल की तारीख़ एक ऐसी खूबसूरत तारीख़ है जिसमें ज़रा भर भी झूठ नहीं है। इंसानी तवारीख़ जिसमें यूरोप की तारीख़ है और जिसमें एशिया की तारीख़ है और इस्लामी तारीख़ है,
ان تواریخ پر بے شمار لوگ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک نے اپنے نقطہ نگاہ سے لکھی ہے۔ ان کا لکھنے کا جو فرق ہے، سوچ ہے، وہ فرق ہے۔ عزیزو، امن قائم نہ ہونے کی ایک وجہ مختلف نسلوں کا باہمی عناد اور عداوت ہے۔ یعقوب اور عیساؤ کی نسلیں، یعقوب نے اس سے پلوٹے کا حق لے لیا تھا، چھینا نہیں تھا، لے لیا تھا، اور اس نے لالچ میں دے دیا تھا۔ اس سے پلوٹے کے حق کا اندازہ نہیں تھا۔ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں تو پلوٹے کے حقوق کچھ زیادہ ہیں۔ اور عزیزو، وہ دو نسلیں بھی اب جنگ میں برسر پیکار ہیں۔ عیساؤ کی نسل ملک شام میں رہتی ہے اور ادومی کہلاتے ہیں، اور یعقوب کی نسل وہ علاقہ ہے جو آج موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے۔ بنی اسرائیل جب ملک مصر سے ملک کنعان کی طرف آنا چاہتے تھے تو ادومیوں نے نہیں چاہا کہ وہ انہیں اپنے ملک سے گزرنے دیں، وہ راستہ ہی نہیں دینا چاہتے تھے۔ نسلی عناد مختلف نسلوں میں، پھر مختلف نسلوں میں نقش و نگار، شکل و شباہت، رنگ ڈھنگ، زبان اور دستور ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے بھی یہ عناد ہے۔ اور یہ خدا کا انتظام تھا کہ اس نے بنی نوع انسان کو ایک ہی صورت میں نہیں ڈھالا۔ کسی کی ناک پچکی ہے، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں، کسی کا ناک اونچا ہے، کسی کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، کسی کا رنگ کالا ہے۔ ہم اسے ہی دیکھ کے تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں اکثر بچیاں یہ بات کرتی ہیں، ہاں کالا جی ایسے نہ بیاہ کروا۔ اور جب میں کالوں کو دیکھتا ہوں دنیا میں تو سب سے صاف رنگ کی امریکن عورتیں کہتی ہیں کالا ہے تو پھر کی ہے۔ نسلی عناد، رنگ و نسل کی بنیاد پر اختلافات، اور پھر تجارت میں لین دین، باہمی عناد، اس کے معاملات، عالمگیر صلح میں رخنہ اندازی۔ جب ایک ملک صلح کراتا ہے تو 5 بڑی سپر پاورز میں سے ایک ویٹو کر دیتی ہے۔ ہماری برادریوں میں 10 گاؤں ہیں، 8 گاؤں ایک طرف ہوں، اور اگر جو تگڑا چودھری ہے وہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا صلح۔ کیوں؟ یہی ہے نا، جو بہت ہی اپنے آپ کو کمزور اور اچھے سمجھتے ہیں ان کی صلح کرا کے دیکھ لیں آپ، یہ مجھے اتفاق ہے۔ ان کے گھروں میں بھوک ہے، ننگ ہے، پر اکڑ بہت زیادہ۔ مار بھی کھائیں گے تو کہ ہون مار کے ویکھ، کہیں گے تو بڑا چودھری ساڑی صلح کرانا والا نہیں کر دے۔ یہ صلح میں بھی رخنہ اندازیاں ہیں، اور سرمایہ دار اور مزدور اور امیر اور نادار، ان کے درمیان زبردست چپکلش جاری ہے۔ عالمگیر امن کے لیے عزیزو، جب تک ہم ان معاشی سماجی برائیوں کا خاتمہ نہیں کر لیتے، اور جب تک ہم امن کے لیے انصاف کا بول بالا نہیں کرتے، سچ کا بول بالا اس کو نہیں مانتے، امن میں ہم آہنگی، نسلوں میں ہم آہنگی، ان میں صلح سلامتی ہو ہی نہیں سکتی۔ عزیزو، مذہب اپنے روحانی معنی کھو بیٹھا ہے۔ مذہب ایک دنیا دار نظریہ بن گیا ہے، دنیاوی نظریہ بن گیا ہے، اور یہ تفرقہ اور تعصب کا شکار ہو گیا ہے۔ نسلیں انسانی کی اصلاح کرنے کی بجائے مذہب ان پہ مصیبت اور آفات لے کر آ گیا۔ جنگ عالمگیر
पहली और दूसरी जंग में फौजी गिरजाघरों में, इबादत गाहों में या अपनी अपनी इबादत गाहों में हर मज़हब के लोग क्या दुआ मांगते थे? आए खुदा, आए यहोवा, आए भगवान, आए अल्लाह, मुझे इस कौम पर फतह याबी अता कर। और जब क्रिकेट का मैच हम देखते हैं, अल्लाह के मानने वाले भी कहते हैं हमें फतह अता कर दे, और भगवान के मानने वाले भी कहते हैं हमें फतह अता कर दे, और जो गॉड, खुदा के मानने वाले हैं, वो अलग से दुआ करते हैं। और हम जो तमाशाई होते हैं, हम कहते हैं जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। लेकिन हम जंग के लिए भी जंगजू खुदा चाहते हैं, खेल में भी जंगजू खुदा चाहते हैं। अजीजों, अगर हमारी दुआ यही है क्या खुदावंद मुझे इस पर फतह बख्श दे, मुझे इससे ज्यादा अता कर दे, तो ये दुआ तो नहीं है ना, ये तो दूसरे को नीचा दिखाना है ना। आया खुदावंद अगर इसके घर में बहुत कुछ है, मुझे भी दे वरना इसका भी तबाह कर दे, ये दुआ तो नहीं है ना। क्या दीन ये सिखाता है? अजीजों, अगर हम जमीन पर सुलह और सलामती चाहते हैं तो जंगजू खुदा के तस्वर को छोड़ना होगा। जंगजू खुदा के तस्वर को छोड़ना होगा अगर हम इस दुनिया में सलामती चाहते हैं। मसला कश्मीर पर अजीज़ों, जब मैं रोज़ मुख्तलिफ उलमा की बातें सुनता हूँ तो मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म मोदी वो हिंदू मत को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं, हिंदू कौम परस्ती को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। 1990 की दहाई में, 90 के शुरू में ज़ियाउल हक साहब ने बुनियाद परस्ती के नारे को फ़रोग़ दिया था। 8वीं सदी से लेके मुसलसल 15वीं सदी तक रोम ने रोमन कैथोलिक बुनियाद परस्ती को फ़रोग़ दिया। सोचिएगा ज़रा, ये 3 बड़े मज़ाहब का मैंने जिक्र कर दिया है। जब ये 3 बड़े मज़ाहब बुनियाद परस्ती को फ़रोग़ देंगे कि मेरे अकीदे पर आ जा वरना मरने के लिए तैयार हो जा, और खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले बनी इसराइल ने यहूदियत बुनियाद परस्ती को फ़रोग़ दिया, बुनियाद परस्ती को जन्म दिया, और यीशु मसीह पहला रिफॉर्मर बना जिसने उस यहूदी बुनियाद परस्ती को, उस मजहबी बुनियाद परस्ती को चैलेंज कर दिया, जिसमें मजहब के लबादे को ओढ़ा गया, जिसमें शरीयत के लबादे को ओढ़ा गया, जिसमें जंगजू खुदा को सामने लाया। और यहूदी भी यही समझते थे कि हमें जो मसीह मौद मिलेगा, जो आएगा, वो जंगजू होगा, और वो मुल्क फ़लस्तीन की सारी अक़वाम को ज़ेर करेगा, और फिर से हमारे बाप दादा दाऊद बादशाह की तरह हमारी सल्तनत को दुआ बख्शेगा। ये उनकी दुआ थी। लेकिन वो हैरान परेशान हुए कि उनकी सोच जो है वो गलत है। वो जिस मसीह मौत को याद कर रहे थे कि वो उन्हें रहाई दिलाएगा, वो मसीह मौत दुनिया में आया तो उसने कहा मेरी बादशाही दुनिया की नहीं। और फिर दूसरा जुमला क्या है? वो खुदा की बादशाही की तालीम देने लगा। और यहूदी बुनियाद परस्त हैरान हो गए कि ये क्या सोच है। यकदम यकसर सोच बदल गई है। इनकलाब, रेफॉर्मेशन, नया बनाने का अमल। और वो अब अपने दफा में क्या कहते हैं कि ये तालीम तो हज़रत मूसा ने हमें दी थी, मूसा नबी था, और ये क्या मूसा से बड़ा है जो उससे हट के तालीम दे रहा है। और वो ये भूल ही गए कि इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था, और कलाम ही ने जन्म लिया और जिस्म इख्तियार किया
اور ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. وہ یہ بھول گئے. انہیں یاد کیا تھا؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت. وہ جو 10 حکم میں نے دہرائے تھے اس میں کیا ہے؟ حکم یہ کر. اور یہاں مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ حلیمی، فروتنی، محبت، صلح اور امن. ہمارا مضمون تھا کہ مذہبی ہم آہنگی، سماجی ہم آہنگی کے لیے امن بہت ضروری ہے. اب جنگجو خدا تو یہ تصور انہیں عطا نہیں کرے گا نا. اب تو وہ خداوند جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ بن کے آیا ہے وہی ان کی اس سوچ کو بدلے گا نا. پچھلے چند دن ہوئے ہم مری میں تھے اور بڑے ہی خوبصورت سیمینارز تھے اور دوران سیمینارز بڑی اچھی ڈسکشنز ہوتی رہیں. 70 سے لگ بھگ بلکہ اس سے زیادہ لوگ تھے. اور عزیزو ہم اس موضوع پر بات کرتے رہے کس طرح ہم اس دنیا کو، اس ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں. مسیح کی تعلیم کس طرح ہماری سوچوں کو بدل سکتی ہے. میں نے وہاں بچوں کو یاد دلایا تھا کہ کوئی چیز بری نہیں ہے، نہ کوئی چیز بہت اچھی ہے. اچھی یا بری جو ہے وہ سوچ بنا دیتی ہے. چھری بری ہے اگر اس کا استعمال ٹھیک نہ ہو، اور چھری اچھی ہے اگر وہ کچن تک ہی محدود رہے. تو ہمارے ملک میں ہم ہنستے ہیں اکثر، موٹر سائیکل بڑی اچھی ہے، غریب غربا کی سواری ہے، ایک ہی موٹر سائیکل پہ 5 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب کبھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے حکومت وقت سب سے پہلا جو اعلان کرتی ہے کہتی ہے ڈبل سواری پر پابندی ہے. کیا اس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ جو دھماکہ کوئی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے کر سکتا ہے وہ کار میں بھی کر سکتا ہے. انہوں نے ریڈیو پہ بھی کیے، انہوں نے سائیکل پہ رکھ کر بھی کیے ہیں، انہوں نے ریموٹ کنٹرول سے بھی کیے ہیں. لیکن یہ موٹر سائیکل کو بھی کبھی اچھا اور کبھی خطرناک بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سوچ ہے. یسوع مسیح نے عزیزو معافی اور دشمنوں سے محبت کرنے کی تعلیم کی بنیاد ڈالی. اس نے رحم دلی، ترس، صلح، امن، پاکیزگی اور راست بازی کی تعلیم پر زور دیا اور فرمایا کہ ایسی تعلیم پر عمل کرنے والے مبارک ہوں گے. وہ یسوع مسیح کا پہاڑی واس کہلاتا ہے اور اسے مبارکبادیاں بھی کہتے ہیں. یہ وہ حوالہ جات ہیں جو ہم بچپن میں سنڈے اسکول میں سیکھا کرتے تھے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح پسند ہیں، مبارک ہیں وہ جو امن پسند ہیں، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. ان مبارکبادیوں کو، پہاڑی واس کو میں نے چند جملوں میں قلم بند کیا ہے. اور عزیزو یہ مبارک ہوں گے اور خدا کے فرزند کہلائیں گے. اب جن کی سوچ جو ہے وہ ترس کھانے والی ہے، جن کی سوچ رحم دلی والی ہے، جن کی سوچ امن پسندی اور پاکیزگی والی ہے، وہی صلح کروا سکتے ہیں نا. اگر ایک ایسا رہنما جو دونوں کو لڑا رہا ہو وہ صلح کروائے گا تو کبھی نہیں ہوگی. اور وہ دونوں پارٹیوں کو جانے کے بعد کہتا ہے چنگا ہے لڑ دینے، اچھا ہے میں انہوں ہولا کراں گا. یہ سپر پاورز بھی کرتی ہیں. کلیسیاؤں میں بھی ایسے شر پسند بری سوچ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اس ملک میں بھی ہیں. اور میں اکثر جب دنیا کے مختلف جو میڈیاز ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، خاص طور پر ترقی یافتہ اقوام کے، اور بالخصوص کوریا میں جہاں میں نے عرصہ گزارا ہے، محبت کے موضوعات پر سبق بہت کم ہے ٹی وی پہ. اخلاقیات کے موضوع پر سبق بہت کم ہے.
ٹیلی فون سننا، اس کے موضوع پہ کبھی ہمارے ملک میں بات نہیں ہوتی. سنتے کیسے ہیں؟ کتنی بار کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کسی کے پاس بیٹھنا ہے تو اس سے متعلقہ بات کرنی ہے یا دوسروں کی باتیں کرتے رہنا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کے دوسروں کے جذبات مجروح کرنے کی باتیں کرنی ہے یا اپنی بات کرنی ہے؟ ایسی تعلیم، ایسی اخلاقیات ٹیلی ویژن پہ کبھی نہیں آئی. روز وہ لوگ آ جاتے ہیں ٹی وی پہ جو پیشہ ور جھوٹے ہیں اور جو اپنے اپنے رہنما کا دفاع کرتے ہیں. ملکی مفادات، اجتماعی مفادات پر غور نہیں کرتے. کلیسیا کے رہنما بھی ایسے ہیں جو کلیسیا کی ترقی اور رہنمائی کے لیے کم سوچتے ہیں اور ذاتی مفادات کے لیے زیادہ سوچتے ہیں. اور عزیزو، جب سیمینار میں مختلف گروپس میں یہ ایک سوال تھا کہ آپ اپنی کلیسیا سے کتنا مطمئن ہیں، آپ اپنے چرچ سے، اپنے رہنماؤں سے کتنے مطمئن ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے جواب جو تھے وہ منفی میں تھے. وہ اپنی کلیسیاؤں سے، اپنے رہنماؤں سے مطمئن نہیں ہیں. صرف 1 یا 2 کلیسیاؤں کے بچوں نے لکھا تھا کہ ہم مطمئن ہیں، ہم خوش ہیں. جب رہنماؤں نے اور بڑوں نے ہی کوئی نمونہ نہیں دینا تو ان کی نسل کیسے مثبت ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب رشتے ناتے لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی پتہ کرو کیڑے خاندان دا ہے. اور میری اپنی یہ سوچ ہے کہ ہم یا میں کسی کی امیری یا کسی کی غریبی کو دیکھ کے رشتہ نہیں کرنا، ان کی مثبت سوچ کو دیکھ کے رشتہ کرنا ہے. کیا ان کے ذہن ہمارے ساتھ ملتے ہیں؟ ذہن کی ذہنی ہم آہنگی ہے یا نہیں؟ ایک خاندان پھڑے مارنے والا ہو، شو مارنے والا ہو، اور دوسرا حلیم سے بیٹھ کے روز ان کی باتیں سنتے رہا ہو، سنو تو پھر ہم آہنگی تو نہیں ہوگی نا. ایک دوسرے کو زیر کرنے والا ہو اور دوسرا خاموش بیٹھا رہے تو پھر ملنے ملانے کا مزہ نہیں رہتا. لیکن ہم جھوٹ بول کے بھی ایسے رشتے کر لیتے ہیں. غریب خاندان سوچتا ہے کہ میں امیر خاندان میں چلا جاؤں، اور امیر خاندان سوچتا ہے میں اس سے امیر میں چلا جاؤں. سوچوں میں ہم آہنگی، اس پہ غور نہیں کرتے. نظریات میں ہم آہنگی، اس پر غور نہیں کرتے. عقیدے میں ہم آہنگی، اس پر غور نہیں کرتے. عزیزو، امن اور سلامتی کے لیے ہم ان باتوں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں جہاں ہم اختلاف نہیں ہے. جن باتوں پہ ہمیں اختلاف ہے انہیں ہائی لائٹ نہ کریں. یورپ اور امریکہ اور کوریا میں بڑی بڑی اجتماعی کانفرنس میں جب مجھے جانے کا اتفاق ہوا، جب مختلف خیال لوگ وہاں اور مختلف نظریات کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے مختلف قسم کے کھانے رکھے ہیں الگ الگ میزوں پر. چائنیز اپنا کھانا پسند کریں گے، انڈینز اپنا کھانا پسند کریں گے، پاکستانی اور عرب کے لوگ اپنا کھانا پسند کریں گے. کوئی حلال کھانا ڈھونڈے گا اور کوئی حرام کھانا بھی کھا لے گا. لیکن اس قوم کو میں داد دیتا ہوں، وہ ہر ایک کے نظریات اور جذبات کی قدر کرتے ہیں. کہتے ہیں جو کھانا ہی کھا لا. ہم سے نہ گلا کرنا، اے جدھر آئے تھے ساڑھے مطابق روٹی نہیں ملی. عزیزو، وسیع سوچ رکھنے والے لوگ ایسے پوائنٹس جہاں پر کسی کا کوئی اختلاف ہو اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں کسی کی دکھتی رگ کو نہیں چھیڑنا چاہیے. کیوں جی؟ اور اگر آپ آتے ہی کسی کی دکھتی رگ کو چھیڑ لیں تو اس کا جو ٹیمپر ہے وہ لوز ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے خون میں میرا بلڈ چڑھ گیا، میرا بلڈ پریشر چڑھ گیا. میں نے وکیلوں کو دیکھتا ہے، مخالف وکیل چھیڑنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے جس سے وہ غصے میں آ جائے اور دلائل ہی بھول جائے. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھا ہے کلیسیا میں
کئی دفعہ انہیں آپس میں بٹھاتے ہیں اور وہ پہلے ہی چھوٹی سی ایسی کہندے نے چوبویں گل کر دیتی، وہ گسے چاہتے اصل موضوع بھول گئے. یہ ہے نا، امن اور سلامتی کے لیے ایسی باتیں ڈھونڈنی ہیں جو ہم میں مشترک ہوں. اور جہاں امن اور سلامتی میں رحم دلی آ جائے گی وہاں کام ٹھیک ہو جاتا ہے. عزیزو، ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں شہر کے وسط میں ایک بہت بڑا گرجا ہے. آج سے 70 سال پہلے جب مشنریوں کو کہا گیا کہ آہستہ آہستہ آپ یہاں سے نکلیں اور مقامی قیادت کو کام کرنے دیں، تو وہ مشنری اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور مقامی پاسبان جو کالے رنگ کا تھا وہ کلام سنا رہا تھا، اور ابھی اس نے کلام ختم نہیں کیا تھا، آخری گیت چل رہا تھا ہدیے والا. تو کہتے کہ پچھلے بینچ پہ 2 بندے بیٹھے تھے، وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اور جو ذرا بہادر تھا، تگڑا تھا، اس نے اس کو کھینچ کے گرجے سے باہر لے جا کے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ جی کتنے مہینے ہو گئے اس نے مجھ سے ادھار لیا تھا اور ادھار بھی واپس نہیں کرتا اور ہر بار مجھے ٹرخا دیتا. آج قابو آیا ہے تو میں نے پکڑ لیا اس کو، اور وہ ترلے ڈال رہا ہے کہ یار مجھے مہلت دے دے، میرے پاس نہیں ہے، گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے. مشنری لکھتا ہے کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، کلیسے میں سے بھی وہ تھا، وہ آیا اور اس نے جلدی سے جتنی رقم بنتی تھی اس نے کہا یہ میں دے دیتا ہوں تجھے، اس کو معاف کر دو. اس کے بعد مشنری نے کہا کہ میں ان دونوں کو گھر تو لے گیا، چائے پلائی، اکٹھے بٹھایا، پر جس نے ان کے پیسے دیے تھے اس کو الگ سے بٹھا کے اس کے لیے برکت کی دعا مانگی. وہ ایک عام سا شخص تھا، بہت امیر بھی نہیں تھا، لیکن رحم دل تھا، ترس کھانے والا تھا. صلح اور سلامتی کا وہ حامی تھا. کہتے ہیں اسے میں نے کہا کہ کیا تو کالج میں پڑھنا چاہتا ہے؟ وہ ہائی اسکول تک پڑھا ہوا تھا. اس کو کالج کی تعلیم دلوائی، پھر اس کو سیمنری کروائی، اور کہتے ہیں اس کو میں نے اگلا رہنما اس کلیسے میں مقرر کیا. اور اس نے جس جذبے کے ساتھ، محنت اور جانفشانی کے ساتھ کلیسے کی رہنمائی کی، مشنری لکھتا ہے کہ وہ اس کے دور میں وہ بڑی کلیسے نہیں بنی، پر اس مقامی شخص کے دور میں جس کے دل میں ترس تھا، وہ کلیسیا ساؤتھ افریقہ کی سب سے بڑی کلیسیا بن گئی. عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں ایسے لوگوں کو مبارک کہا گیا ہے. آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، اور خداوند کے بے شمار معجزات بھی اس کی رحمت اور شفقت کا اظہار ہے، ترس کا اظہار ہے. لکھا ہے اس نے اس بڑی بھیڑ کو دیکھا اور اسے ترس آیا، اور اس نے کہا اپنے شاگردوں کو تم ہی انہیں کھانے کو دو. اور شاگردوں کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ کہتے تھے انہیں گھروں کو بھیج دو. اور یسوع نے یہ سکھایا کہ خدا جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، کیا وہ ان ہزاروں لوگوں کو سیر نہیں کر سکتا؟ ان کی بھوک ختم نہیں کر سکتا؟ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یسوع کی تعلیم میں رحم ہے، معافی ہے، ترس ہے. اہل یہود کی تعلیم میں، شریعت میں بدلہ ہے، معافی نہیں، رحم نہیں. وہاں ایک خاتون کو جو بے باس ہے کیسے سنسار کر دو. اور اگر آپ شریعت کی کتاب پڑھیں تو
سماجی اور معاشرتی نظام میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا وہ جلایا جائے گا یا وہ سنسار کیا جائے گا، معافی کا چانس نہیں ہے۔ اور سردار کاہن کے لیے بھی معافی کا چانس نہیں ہے اگر وہ پاک ترین مقام پر گناہ کی صورت میں جاتا ہے تو وہیں ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں رحم نہیں، جہاں معافی نہیں، وہاں صلح اور امن قائم کرنا مشکل ہے۔ میں صرف اپنی شریعت کی بات کر رہا ہوں، موسوی شریعت کی بات کر رہا ہوں، پرانے عہد کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے دنیا کے کسی اور مذہب کی شریعت سے سروکار نہیں ہے، نہ میں کسی کو اچھا نہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہم اس شریعت کی بات کرتے ہیں جس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوٹ کرتے ہیں کہ شریعت میں یہ لکھا ہے، اور انہیں میں اکثر یہ یاد دلاتا ہوں، پہلے یہ فیصلہ کر لیا کرو کہ تم شریعت کے متحد رہنا چاہتے ہو یا فضل کے متحد، پھر شریعت کا دفاع کرو، ورنہ تم بھی اسی طرح سزا کے مستحق ہوگے۔ عزیزو، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ شریعت جو موسیٰ نبی کی معرفت دی گئی وہ کیسے بری ہو سکتی ہے، جس میں بدلہ ہے وہ کیسے بری ہو سکتی ہے؟ تو کلام مقدس میں پولس رسول لکھتا ہے، شریعت بذات خود بری نہیں ہے، شریعت بذات خود بری نہیں ہے، یہ اچھے اور برے، نیک و بد کی پہچان کے لیے دی گئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ گناہ کی پہچان کرواتی ہے، اور تیسری بات، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا آپ دیکھتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ ہمارے چہرے کے داغ ہمیں دکھاتی ہے، صاف نہیں کرتی۔ اور پانچویں بات، عزیزو، یہ شریعت مسیح تک پہنچانے میں ہماری استاد بنی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ وہ سیکھ کے ہی ہم استاد بنیں گے نا، جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سوال کا جواب یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، ہمیں استاد کون بنائے گا؟ جو بچہ جماعت میں بتا دیتا ہے نا یہ ٹھیک ہے سوال یہ غلط ہے، اسے استاد کہتا ہے شاباش کھڑے ہو جا، اب دوسروں کو بھی سکھا۔ اور عزیزو، جب استاد تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہی۔ جب استاد تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے خداوند نے رسوماتی شریعت کو منسوخ کر دیا، اسے منسوخ کر دیا، اس میں بدلہ ہے۔ خداوند رحیم و غفور بھی ہے، اور ہم نے جو دیکھا ماضی کے دور میں، خدا کا تصور جنگجو خدا کا تصور ہے، خدا کا جو تصور رحم کرنے والا ہے، رحیم و غفور ہے، اس کو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ رحمت نال ہے پریا ہویا، ذرا اونچی آواز میں بولیے گا، آتا آپ کو کیا؟ رحمت نال ہے بریا ہویا پاک یہوہ ساڈا، اور ہم کہتے ہیں یہوہ ہمیں جنگ میں فتح عطا کر دے، اور ہم کہتے ہیں جنگ جنہ دی لڑ دے یہوہ۔ عزیزو، کس سوچ کو لے کے وہ گیت بناتے ہیں، کس سوچ کو لے کے وہ کلیسے کی رہنمائی کرتے ہیں؟ پھر عزیزو، جس شریعت پر وہ فخر کرتے تھے بنیاد پرست یہودی، وہ تو اس شخص کو بھی بچا نہ سکی جس کے وسیلے شریعت ملی۔ شریعت پہ اگر کوئی پورا اترا تو وہ کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت۔ یسوع نے کہا تم میں سے کون سا شخص ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہو؟ تو جب کوئی ثابت نہیں کر سکا تو یسوع نے نئے عہد میں نیا عہد باندھ لیا بنی نوع انسان سے۔ پرانے عہد میں اس نے سوچا کہ یہ اس قابل نہیں ہے، لہذا میں نیا عہد باندھتا ہوں، اور پرانا عہد یا نیا عہد آپ بنی نوع انسان کی تاریخ کا جائزہ لیں، مختلف قومیں مختلف گروہ آپس میں عہد باندھتے رہے، عہد ٹوٹتے بھی تھے اور نئے عہد بھی بنتے تھے۔
शादी में भी एक अहद होता है ना, सैक्रामेंट, और अंगूठी एक निशानी होती है उस अहद की। और फौजी जर्नैलों में एक छड़ी सी होती है इख्तियार वाली, वो एक निशान होती है उस अहद का कि ये देख तुझे इख्तियार दिया गया। बादशाहों के पास एक लाठी थी, छड़ी थी, एक ताज था, कुर्सी थी, निशानियाँ थी। और यहाँ अजीज़ों, खुदावंद ने शरीयत के वसीले गुनाह की पहचान करवाई, और फिर अपने फ़ज़ल और रहम के वसीला, अपने फ़ज़ल और रहम के वसीला हलाकत से बचाने का बंदोबस्त भी कर दिया। मूसा की मार्फत दी गई शरीयत में लिखा है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, ज़रा मेरे साथ मिलके पढ़िएगा, तो अपने सारे दिल, पीछे से ज़रा मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आमीन। और नए अहदनामा में इसमें थोड़ा इजाफा कर दिया गया है। मरकस की इंजील में लिखा है, इसमें एक नए हुक्म का इजाफा कर दिया, और वो हुक्म क्या है? मेरे साथ ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलिएगा, अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। आमीन। पड़ोसी क्या वही है जिसकी दीवार सांझी हो, या जो 100 घर तक हो, मोहल्लेदार हो, वो पड़ोसी है? नहीं जी। पड़ोसी समुंदर पार भी हो सकता है। और पड़ोसी की तारीफ खुदावंद यीशु मसीह ने नेक सामरी की तमसील में कर दी थी। पड़ोसी वो है जो दूसरे पर रहम करे। जो रहम नहीं करता वो पड़ोसी नहीं है। जो रहम नहीं करता वो भाई भी नहीं है, वो बहन भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। और यीशु ने रहम और मुआफ़ी पर जोर दिया है, जो अमन की बुनियाद है। हमारा मजमून जो है, हम उससे हटेंगे नहीं। अमन है मजहबी और समाजी हमांगी के लिए, मेल मिलाप के लिए। और अमन की बुनियाद क्या है? मोहब्बत, मुआफ़ी, सुलह। और अजीज़ों, अगर ये तस्वर इस दुनिया में फैल जाए, मोहब्बत का तस्वर, तो मुआशी और समाजी मुआशरती जो नाहमवारियाँ हैं वो हल हो जाएंगी, उनका हल निकल आएगा। जो कौमों में जुग्राफियाई मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। कौमों में जो तजारती मसाइल हैं और वसाइल को कंट्रोल करने की जो जद्दोजहद हो रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। एक ख़ानदान का तस्वर है नए अहदनामा में, एक ही गला होगा और एक ही गडरिया होगा, और बकरी भी शेर के पास खड़ी हो सकेगी। एक ही गला और एक ही गडरिया होगा। अगर इसका तस्वर हो तो फिर अमन तो काम हो सकता है ना। अजीज़ों, मैंने आपको अल्लाह, भगवान, खुदा और यहोवा मुख्तलिफ नज़रियात का ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेकर दिखाया है। और मैंने यीशु अल मसीह की तालीम तफसील में, बल्कि मुख्तसरन मैंने बताई है, गोया दरिया को कुज़े में बंद किया है। अब आपने सोचना है, मुस्बत मजहबी सोच समाज में और अक़वाम आलम में हमांगी तभी पैदा होगी करेगी जब मोहब्बत की फ़ज़ा जन्म लेगी। और मोहब्बत की फ़ज़ा कैसे जन्म लेगी? वो जो मोहब्बत के बानी को जान जाएंगे। और मोहब्बत का बानी कौन है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा मोहब्बत है। और फिर तमाम बनी आदम को प्यार करता है। और फिर लिखा है, तमाम बनी आदम का बाप कौन है? वो भी खुदा है। जब तमाम बनी नौ इंसान का बाप खुदा है, तो फिर अजीज़ों, यीशु मसीह की जो तालीम में इंसानी शख्सियत है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। भला क्यों? जब खुदा सारी कौम का, बनी आदम का बाप है, तो हम क्या हुए?
سارے بھائی ہوئے آپس میں، اس کے بیٹے اور آپس میں. ہم کہتے ہیں کبھی کبھی کہ یار جی رشتہ داری کٹو گے نا تو پھر تو نکل ہی ہونی ہے، کیونکہ اصل میں تو سب کا نسب نامہ مل ہی جانا ہے نا. اور عزیزو، یسوع مسیح کی تعلیم میں انسانی شخصیت کو ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی کہا گیا ہے. اور عزیزو، میں حیران تھا جب میں بیرون ملک پڑھتا تھا، لوگ کسی کی جذبات کو مجروح نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے. اس کی غیر ضروری اس کی زندگی میں جو غیر ضروری باتیں اس کو نہیں وہ چھیڑتے تھے. کام کی بات کرو بھائی، اپنے مطلب کی بات کرو. ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم کس طرح طریقے سے دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہیں گے نہیں میں کو دے خلاف تو نہیں بول رہی، میں تو ویسے گل کر رہی سی. کچھ یہی کرتے ہیں نا، ویسے ہی گل کرتے ہیں، خلاف نہیں بول رہے. ابھی میں نے کہا کہ انسانی شخصیت میں جب آپ کسی کو کہیں گے تو بڑا بھدا ہے، تو بڑا چاول ہے، تو بڑا بدمعاش ہے، تو اس کی شخصیت کی توہین ہوگی نا. چور بھی نہیں چاہتا اسے چور کہو. اور آج کل ایک ویڈیو کلپس تھی، اس میں لطیفہ تھا نا، میاں صاحب اور جو ہمارے بڑے بزرگ زرداری صاحب تھے، ان کے پیروکار کہتے تھے انہیں چور نہ کہو. تو عمران کے پیروکار کہتے تھے پھر اچھا انہیں مسٹر چور کہیں گے. وہ کہتے ہیں ہماری شخصیت مجروح ہوتی ہے. یعنی چور بھی نہیں چاہتا کہ اسے آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں اتنا فرق ہے کہ وہ گنہگار کو بھی کہتا ہے کہ اسے پیار کرو. چرسی کو چرسی کہیں گے غصہ کرے گا، نشئی کو نشئی کہیں گے اس کی شخصیت کی توہین ہوگی، غریب کو غریب کہہ کے پکاریں گے تو اس کی غربت کی وجہ سے اس کی توہین ہے. بھوکے بندے کو جب آپ روٹی دیتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھیں. اس کو پیسہ دیتے ہیں تو آنکھیں نیچے رکھیں تاکہ آپ اس کی آنکھوں کی جو مجبوری ہے، جو چہرے کی بے بسی، اس کو نہ دیکھ سکیں. شخصیت کی قدر کریں. کبھی وہ بھی امیر ہوگا نا، اور کبھی آپ بھی غریب ہو سکتے ہیں. کسی کو دے کے اس کا مذاق اڑانا اس کی شخصیت کی توہین ہے. اور جن ملکوں میں قومیں آج عروج پر ہیں، ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں، وہاں انسانیت کی قدر ایسے ہی کرتے ہیں. وہاں پولیس بھی چور کو پکڑنے سے پہلے بڑے ادب سے ملتی ہے، چلان کرنے سے پہلے بھی ادب سے بلاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کسی نے ایک بار قانون توڑ دیا ہے، قانون شکنی کی ہے، تو وہ انسان ہی نہیں رہا. جس معاشرے نے یہ سیکھ لیا ہے کہ شخصیت کی قدر کرنی ہے، انسانی شخصیت کی قدر کرنی ہے، انہوں نے حیوانوں کی بھی قدر کی ہے، انہوں نے جانوروں کی بھی قدر کی ہے. وہ جانوروں کو بھی پیار کرتے ہیں. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، انسانی شخصیت اتنی اہم ہے، اتنی واجب التعظیم ہے، اس پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. انسانی شخصیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. اور ان ممالک میں تو اگر آپ نے کسی لڑکی کو ایسے ٹچ کر لیا تو کیس بنے گا، کسی مرد کی نیکٹائی کھینچ لی تو کیس ہے. باہمی رضامندی سے آپ کسی کو ٹچ کریں یا اس کو چھیڑیں یا اس کی نیکٹائی کو پکڑیں، پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس کی مرضی کے بغیر. بچہ چھوٹا روتا ہوا گھر چھوڑ گئے ہیں، پولیس آپ کو پوچھے گی بچے کو گھر کیوں چھوڑ گئے، بچے کو کیوں مارا. ماں کہے گی جی میں نے ہی پیدا کیا، میری مرضی. وہ کہیں گے آپ کی مرضی نہیں ہے، وہ ایک الگ سے انسان ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں. اگرچہ وہ چھوٹا ہے تو ابھی اس کے حقوق ہیں. جو بوڑھے ہیں ان کے لیے الگ سے انہوں نے سینٹرز بنائے ہیں، ان کے حقوق ہیں. اور جو چھوٹے بچے ان کے لیے الگ سے جگہ مقرر ہیں کیونکہ ان کے حقوق ہیں. شخصیت ہے. اور کل عزیزوں میں نے ایک اور ویڈیو کلپ دیکھی ہے
یورپ کی اور جاپان کی، سڑک پہ جو فٹ پاتھ ہے نا، اس میں 2 لائنیں لگا دی انہوں نے. ایک لائن پہ لکھا ہے کہ وہ جو چلتے چلتے فون سنتے ہیں اور فون کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سپیڈ آہستہ ہو جاتی ہے نا. اور دوسرا جو لائن ہے اس میں وہ جو تیز پیدل چلتے ہیں. اور میں اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کے شرمندہ سا ہوا. ہمارے ملک میں جو بازار ہیں، جو گلیوں میں جو فٹ پاتھ ہے نا، وہاں دکانداروں نے سارا سامان رکھا ہوتا ہے، اور اس کو کون پائی تھوڑا جا پران کر دے گا ادھر نہیں لنگ سکتا. اور ان کی دکانوں کے سامنے جو جگہ ہے وہاں اگر آپ نے سودا نہیں لینا، وہاں موٹر سائیکل کھڑی کر کے دکھائیں ذرا، وہ لڑے گا آپ سے. کیوں جی ایسے ہی ہے نا. ان کا حق ہے اور دوسروں کا حق نہیں ہے. عزیزو جان رکھیے گا، یسوع المسیح کی تعلیم کا ایک اہم پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے، میرے ساتھ مل کے بولیے گا، دنیا کی ساری نعمتیں خدا کی ملکیت ہیں، اور بنی آدم کو چاہیے کہ ان ساری اشیاء کو، ان ساری نعمتوں کو الہی انعام سمجھیں. آمین. یہ نہ کہ میری ہے، یہ الہی انعام ہے. اگر خداوند نے اچھا گھر دے دیا ہے تو الہی انعام ہے. خداوند نے خوبصورت بیٹا دیا ہے تو الہی انعام ہے. 2 بیٹے دے دیے ہیں، ٹوئنز دے دیے تو الہی انعام ہے. اچھی روٹی دی ہے تو الہی انعام ہے. اس میں میری کوئی میں نہیں ہے. اگر خدا نہ چاہے تو کیسے مل سکتا ہے؟ عزیزو، ان نعمتوں کو جو خدا نے دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرے، ورنہ خدا ان نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے. یسوع مسیح نے ایک بڑا پیارا تصور پیش کیا ہے. یہ تصور ہے سماجی تعلقات کے حوالے سے، یہ تصور ہے دولت کے استعمال کے حوالے سے، یہ تصور ہے جو مختلف طبقات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. اور اس تصور میں خاص آیت کیا ہے؟ دینا لینے سے مبارک ہے. مسیح کی تعلیم میں ملکی حقوق کی صرف بات نہیں کی گئی، کسی ملک کے خاص حصہ کی بات نہیں کی گئی. مسیحی تعلیم میں عزیزو بنی نوع انسان کو سامنے رکھا گیا، اور مسیح کی تعلیم میں دوسروں کی خدمت کرنا اور محبت کرنا اس پہ زور دیا گیا ہے. دوسروں پر فتویٰ لگانا اس کو مناسب نہیں کہا گیا. اب میرے ساتھ مل کے بولے گا، محبت اور خدمت سے سماج میں، معاشرے میں ہم آہنگی ہوگی. دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے سماج میں ہم آہنگی کیسے ہوگی؟ محبت اور خدمت سے. اور بنی نوع انسان کو جو اپنے مذہبی تصورات ہیں انہیں پرکھنا ہوگا. مذہب کسی کا خاص فرقہ یا ملکیت، اس کو نہیں سوچنا چاہیے یہ میرا ہے. اور کہیں گے یہ میرا ہے، یہ میری ملکیت ہے، تو وہ ایک بدعت بن جائے گی. بدعت کا مطلب ہے غلط تعلیم. خلوص نیت سے خود انکاری کو ختم کرنا ہوگا، اور عزیزو محبت کو فروغ دینا ہوگا. اور اس موضوع کا جو اختتام ہے، جو نچوڑ ہے، کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اور محبت ہی دنیا جہاں میں، اقوام میں اور ہر معاشرے میں ایک ہم آہنگی پیدا کر سکتی ہے. اور جو محبت اور خدمت کی تعلیم پر چلتے ہی نہیں، انہوں نے دنیا کو کیسے صلح اور سلامتی کے بندھن میں باندھنا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں صلح اور سلامتی کا شہزادہ کون ہے؟ اونچی آواز میں، خداوند یسوع المسیح. اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہی صلح اور سلامتی
قائم کر سکیں گے، اور مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر ادا کریں اس زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔